آج کے جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ حالات کے تناظر میں ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ماورائے عدالت جو قتل ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اور اس کے اصل ذمہ دار کون ہے۔ آئے دن ہماری عدالتوں میں یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ عدالت کے احاطے میں ہی لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ صرف مذہبی معاملات میں ہی نہیں بلکہ جائیدادوں کے کیسوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہماری آپس میں جو عداوتیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں جن کیسوں کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیس عدالت میں دائر کیا جاتا ہے، اس پر کئی سال بیت جاتے ہیں، ہمارے ججز فیصلہ نہیں کرتے، حالانکہ عدالتی نظام جس ملک کا جتنا تیز رفتار ہوگا وہاں اتنا ہی امن زیادہ ہوگا۔ بعض اوقات تو عدالتی کیسز کے اندر ایک بندے کی ساری عمر بیت جاتی ہے، بلکہ اگر ہم وکلاء کی باتوں پر جائیں جو عدالتی نظام کے ساتھ متعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دادے کا کیس پوتے لڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا لمبا پروسیس ہے یا اس کو اتنا مختلف وجوہات کی وجہ سے لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ میرا اپنا بیٹا وکیل ہے اور اس نے 2 سال پریکٹس بھی کی ہے، اس سے میں نے ایک دن یہ بات پوچھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی یہ جو عدالتوں کا نظام ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے، سچ نام کی شے یہاں کوئی نہیں ہے۔ وکیلوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، وہ 2 مخالف گروہوں کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں ایک ہوتے ہیں۔ یعنی اس قسم کا جب صورتحال ہوگی اور پھر آگے ججز عدالتی جو نظام ہے اس کے اندر جو ججز ہیں ان کی تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ صرف اسی دنیا میں تو نہیں انسان نے رہنا، یہاں سے مر کے آگے اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ تو بلا وجہ کسی کو پھانس دینا اور جو ملزم ہے باقاعدہ اور مجرم ہے اس کو مختلف جو ہیں وہ حجتیں قائم کر کے اس کو چھڑوا دینا اور انصاف نہ ہونے دینا، یہ کسی ملک کے اندر بھی خیر کا باعث نہیں بلکہ انتشار اور افراتفری کا باعث بنتا ہے۔ ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متعلق ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ اور ان کے جذبات کے ساتھ جو آئے دن کھلواڑ کیا جاتا ہے اور بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اور لبرل تنظیمیں جو اس کی پشت پر کھڑی ہو جاتی، اس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر آئے دن دھرنوں کا، املاک کو نقصان پہنچانے کا اور جذباتیت سے بھرا ہوا ماحول جو ہے یہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ ریشنل ہونا اور سوچ سمجھ کے چلنا، درست سمت پر چلنا، عقل کو استعمال کرنا اور معاشرے کو پرامن رکھنا، یہ ہر مسلمان شہری کا حق بھی ہے اور اس پر فرض بھی ہے، اس پر لازم بھی ہے کہ وہ اس کے لیے تگ و کرے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا سختی سے حامی ہوں کہ کسی بھی شہری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یعنی ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ خود فیصلے کرنے شروع کر دیں، اس سے انارکی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر افراتفری اور انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے کو بھی اور آپ کی عزت اور ناموس کے معاملے کو بھی آپ عام معاملوں کی طرح سوچیں گے، وہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح کہ کوئی جائیداد کا کیس ہوتا ہے یا کسی عام کیس کی طرح ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایمان کا مفہوم نہیں سمجھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا کریم تک تمام انبیاء اور تمام رسول سب کی عزت اور حرمت بے عین ہی اللہ کی عزت اور حرمت ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو معزز بنایا ہے، ان کو فضیلتیں دی ہیں، ان کو شانیں دی ہیں، ان کا نام لے لے کر قرآن مجید میں شانوں کا پروردگار تذکرہ کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر وہ عام انسان ہوتے دوسرے انسانوں کی طرح تو پروردگار عام انسانوں کی طرح ان کا ذکر کرتا، لیکن رب ذوالجلال والاکرام تو اپنے پیغمبروں اور نبیوں کا ذکر یوں نہیں کرتا، وہ تو بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی آنر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سابقہ نبیوں کا پروردگار ذکر فرماتا ہے، ان کی قوموں کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھو نا، ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اسی طرح تمام نبیوں کا بڑے اعزاز کے ساتھ پروردگار ذکر فرماتا ہے، اور جہاں اپنے محبوب کی باری آتی وہاں تو پروردگار کا انداز ہی دوسرے نبیوں سے بھی علیحدہ اور جدا ہے، یعنی دوسرے نبیوں کی طرح بھی وہ ذکر نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، وہاں پروردگار نے آدم علیہ السلام کا نام لے کے پکارا ہے، یا آدم، یا آدم اسکن، یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، خود پروردگار نے نام لے کر پکارا ہے۔ ابھی گزشتہ
جمعۃ المبارک کے خطبوں میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا. کتنی بڑی شخصیت ہیں, کتنا بڑا مقام ہے, لیکن پروردگار جب ان کا نام لیتا ہے کہتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا, نام لے کے پکارا ہے نا جی. اسی طرح داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا, نام لے کے پکارا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, نام لے کے پکارا ہے یا زکریا. یا عیسیٰ ابن مریم اانت, اے عیسیٰ ابن مریم, نام لے کے پکارا ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب نبیوں کو مخاطب کیا پروردگار نے تو ان کے نام لے کے پکارا ہے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو انداز بدل گیا. پورے قرآن مجید میں, حالانکہ قرآن حضور پر نازل ہو رہا ہے, کیوں بھائی رسول پاک پر نازل ہو رہا ہے, لیکن ایک بار بھی پروردگار نے خود یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارا, ایک بار بھی نہیں پکارا. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. بلکہ جب کبھی خطاب کیا ہے, یہ نہیں کہ خطاب نہیں کیا, بات کی ہے, مخاطب کر کے بات کی ہے, بلکہ فرمایا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, لقبوں کے ساتھ پکارا ہے. جس صفت میں محبوب تھے اس صفت کا ذکر کر کے پکارا ہے. اب دیکھیں جب پروردگار اس قدر ادب اور لحاظ اپنے محبوب کا خطاب کی صورت میں بتا رہا ہے کہ میں رب ہو کے, محبوب سے بڑا ہو کے, محبوب کا بھی خدا ہو کے, جب میں نام لے کے نہیں پکار رہا تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے محبوب کی محبت کتنی نازک چیز ہے, کتنی نازک چیز. اس کو عام نہ سمجھو, اس کو عام معاملات کی طرح ڈیل نہ کرو. اب دیکھو میں ایک اور مقام کا ذکر کر کے پھر اگلی بات کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ فرماتے تھے, آرام کرتے تھے تھوڑی دیر, یہ آپ کے معمول میں شامل تھا. اب عین اس وقت قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آ گئے, جس وقت آپ آرام فرما رہے ہیں. اچھا وہ کوئی عام لوگ بھی نہیں, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے اندر بڑے پڑھے لکھے شاعر تھے اور بڑے نکتہ دان خطیب تھے, بات چیت کے ماہر تھے. وہ لوگ آ گئے, ان کے اپنے ذہن میں ایک انداز تھا. حضور علیہ السلام کے حجرہ مقدسہ کے باہر, جو مدینہ شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجروں کے باہر تو صرف ایک دیوار ہی ہے. اس وقت یہ دیوار بھی نہیں تھی. حجرے کے باہر ہی کھڑے ہو کے انہوں نے حضور علیہ السلام کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں, آپ باہر آئیں, ہماری بات سنیں. ہے نا جی. تو رب ذوالجلال والاکرام نے وہاں ارشاد فرما دیا, قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ پکار رہے ہیں محبوب, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, یہ جو آپ کو آوازیں دے رہے ہیں حجروں کے باہر سے ہی, یہ محبوب تیری شان اور تیرے مقام سے واقف نہیں ہے. ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون, یہ نہیں کہا کہ یہ بے علم ہیں, یہ فرمایا اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ میرے حبیب کے آرام کا وقت ہے, اور آرام کا وقت نہ بھی ہو تب
تب بھی یہ کیا انداز ہے کہ باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینا. اور ساتھ ہی یہ قرآن مجید ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر یہ لوگ صبر کرتے ٹھہرے رہتے باہر, کب تک؟ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, محبوب جب تم خود اپنی مرضی سے نکل کے ان کے پاس آتے تو خیر اللہم, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. بے عقل ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے. گویا کہ فرمایا ادب والا ہی اصل میں عقل والا ہے. بولو, ادب والا ہی اصل میں, اس کو سمجھ ہے کہ اس وقت کون سی بات کرنی ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے, کس سلیقے سے بات کرنی ہے, کون سی بات کرنی ہے. ہمارے لوگوں نے یہاں آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اور میڈیا نے جس طرح سے مطلب یہ ہے کہ بدماشی پھیلائی ہوئی ہے, اس طریقے سے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کو عام انسانوں کی طرح سمجھ رکھا ہے. حالانکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے, بہت نازک تعلق ہے ایک امتی کا اپنے آقا کے ساتھ. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں, 20 مرتبہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. حبیب کہو انہیں, اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, تمہارے جمع کیے ہوئے مال, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور تمہارا کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, تمہارے پسندیدہ مکانات. اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے محبوب سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, چونکہ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے میرے محبوب کے تعلق کو, تم ایک معمولی سی چیز سمجھ رکھا ہے اور عام انسانوں پر اس کو قیاس کر رہے ہو. میں بڑے واشگاف لفظوں میں اور بڑی بصیرت کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتی کا جو تعلق ہے وہ بڑا نازک تعلق ہے. اس نے تو کبھی خیال میں بھی بے ادبی نہیں کرنی. زبان سے بولنا تو بہت بعد کی بات ہے نا, خیال میں بھی کبھی بے ادبی نہ آئے. ہمارے آئے دن یہاں تماشا لگا رہتا ہے, اور وجہ اس کی وہ عاشقان رسول نہیں جو اس موقع پر روک کا کام دیتے ہیں. اس کی وجہ وہ بدماش ہیں اور وہ بے ادب اور گستاخ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک تعلق کو سمجھا نہیں ہے. اور خاص طور پر ہماری حکومتیں, اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ موجودہ دور کی حکومت ہو, ہاں جی تو یہ اس میں بڑے اچھے ہیں, یا پچھلی حکومت تھی وہ بڑے مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول تھے, یا اس سے پچھلی حکومت تھی. کسی حکومت نے کبھی اس نزاکت کو سمجھا نہیں ہے, بلکہ یہ کھیلتے ہیں بیرونی حکومتوں کے ہاتھوں, اپنے آقاؤں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. اور تو بہت کچھ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پر حملے تو نہ کرو. اس سے تو شرم کرو, اس سے تو تمہیں حیا آنی چاہیے. کم از کم سوچو, یہی تو ایک تعلق ہے جو تمہیں قبر حشر میں بچائے گا. باقی تمہارے پاس رہا کیا؟ عملی طور پر تم بہت پیچھے جا چکے ہو. لیکن یہ ایک نسبت ہے جس نسبت کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ابھی پشاور والا واقعہ ہوا عدالت میں, غازی
فیصل کا المعروف خالد کے نام سے، جنہوں نے عدالت میں اس ملعون کو قتل کیا ہے. اب اس پر بڑی بحثیں لگ رہی ہیں. امریکہ بھی جاگ اٹھا ہے. اس نے اپنے آفیشل پیج پہ بلکہ اپنے بندے بھی متحرک کر دیے، چونکہ یہ شکاگو کا شہری بھی ہے، امریکہ کا شہری ہے جو قتل ہوا ہے ملعون، وہ بھی جاگ اٹھا ہے. اسی طرح اور بھی جاگ اٹھے ہیں. جب بھی کبھی پاکستان میں کوئی نہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے، 800 سے زائد کیس ہیں جو 295 کے تحت عدالتوں میں اندراج ہیں، اور آج تک کسی مجرم کو سزا نہیں ہوئی. یعنی حیرت والی بات یہ ہے، شور اتنا زیادہ ہے اور سزا کبھی کسی کو ہوئی نہیں. میں 2-4 کیسوں کا آپ کے سامنے حوالہ دیتا ہوں، چونکہ بالتفصیل ان کا ذکر کرنا تو بہت مشکل ہے. 800 سے زائد کیسز ہیں مشہور جو ہمارے سامنے گزرے ہیں. کم از کم مجھے ان کا پتہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دورانیہ گزرا ہے. اکتوبر 2000 میں میڈیکل اسٹوڈنٹس نے ایک مقدمہ دائر کیا عدالت میں. ان کا پروفیسر تھا ڈاکٹر یونس شیخ. اس نے اپنی کلاس میں سائنس کا سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید ترین گستاخی اور بے ادبی کی. اب وہ بچے ہیں، کوئی مدرسے کے بچے تو نہیں. کیوں بھائی؟ کوئی مولوی تو نہیں ہے نا. وہ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے اپنے استاد کے خلاف اکتوبر 2000 کی بات ہے مقدمہ دائر کیا. اب عدالت نے 1 لاکھ روپیہ جرمانہ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ اور سزائے موت کی سزا سنائی. چونکہ 295 میں جرمانے کا بھی ذکر ہے اور سزائے موت کا بھی ذکر ہے. دونوں سزائیں عدالت نے سنا دی. حیرت اس بات کی ہے کہ راتوں رات وہی بندہ ڈاکٹر یونس شیخ جو ہے، راتوں رات اس کو خفیہ لوگوں نے سوئٹزرلینڈ پہنچا دیا. 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوا ہے اور سزائے موت کی سزا ہوئی ہے، تو راتوں رات اس کو سوئٹزرلینڈ پہنچا دیا. اب بھی وہ زندہ ہے اور اس وقت بھی فری تھنکر نامی ایک تنظیم ہے وہاں، جس کا وہ چیئرمین ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر ڈیل کر رہا ہے. سزا کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ کھلی کلاس میں اس نے بے ادبی اور گستاخی کی رسول پاک کی. اب یہ عدالتیں، بتاؤ مجھے، جب ان باتوں کا نوجوانوں کو پتہ چلے گا یا ان بچوں کو پتہ چلے گا جنہوں نے مقدمہ دائر کیا، وہ تو 100 لعنتیں بھیجیں گے عدالتی نظام پر. وہ ہمارے پاس ثبوت ہے، انہوں نے ثبوت مہیا کیے، کیس چلا باقاعدہ. پھر اس کے بعد 22 اکتوبر 2009 کو ہیکٹر علیم ایک کرسچن ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کی. کیس چلا، سزا ہوئی، راتوں رات اس کو باہر پہنچا دیا گیا. بھائی تم نے کیس چلا کے جب اس کا فیصلہ کیا ہے تو پھر کس وجہ سے اور کن اشاروں اور کن خفیہ ہاتھوں کی وجہ سے وہ گستاخ رسول باہر پہنچ جاتا ہے؟ ابھی تازہ تھوڑی دیر پہلے کا معاملہ ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں. جون 2009 کو شیخو پورہ کا واقعہ آسیہ ملعونہ کا، کہ جہاں وہ فالسے کے کھیت میں عورتیں لڑ پڑی ہیں تو اس نے بے ادبی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی تھانے دار کو کوئی حق نہیں اس قسم کا کیس جو ہے وہ دائر کرنے کا.
اچھا یہ پہلا کیس تھا کہ جو ایس پی رینک کے افیسر نے اس کو ڈیل کیا. 2 مرتبہ اس خاتون کو عدالتوں نے سزا دی, مولویوں نے نہیں. بولو کنہوں نے؟ وہ جن عدالتوں نے اس کو سزا دی تھی, ان عدالتوں نے کس شواہد کی بنیاد پر سزا دی تھی؟ ان ججوں سے پوچھنے والا معاملہ نہیں, وہ تو دونوں طرف سے پیش ہوئے. 2 مرتبہ سزا ہوئی تو پھر سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے, چونکہ وہ ڈوریاں اوپر سے ہل گئی تھیں, ہاں جی, وہ آپ کا سابقہ بابا ڈیم جو ثاقب نثار ہے, ہاں جی, اس نے جناب وہ شک کا فائدہ دے کے تو پہلے اس کو بری کیا, اور پھر موقع پاتے ہوئے ہی ہمارے آج کے موجودہ سٹنگ وزیر اعظم نے اس کو تحفظ دے کے باہر بھیجا, جو آپ کے خلاف اس وقت مختلف جگہوں پر وہی آسیہ ملعونہ کانفرنسیں کر رہی ہے. پوپ سے ملاقات ہوئی اس کی, مختلف اسمبلی ہالوں میں مختلف ملکوں میں جا کے وہ آپ کے خلاف لیکچر دے رہی ہے. اور آپ کا وزیر اعظم جب پچھلی مرتبہ اقوام متحدہ میں جا کے اس نے تقریر کی اور ایک انٹرویو دیا, تو اس میں کہا کہ ہم نے شدید مذہبی مخالفت کے باوجود آسیہ کو اپنے ملک سے روانہ کر کے تمہارے سپرد کیا ہے. یہ کہا اس نے. اب تم خود مشتعل کر رہے ہو نوجوانوں کو, حکومتوں پر آج کے نوجوان کا کوئی اعتبار نہیں. نوجوان کیا, اب تو بچے, بوڑھے, بزرگ, مائیں اور بزرگ جتنے بھی ہیں وہ سب بیزار ہیں تمہارے رویوں سے. تم نے کیا چھوڑا ہے اس ملک کے اندر؟ پھر بھی لوگوں نے معیشت کو تم نے کہاں تک پہنچا دیا, لوگوں نے برداشت کر لیا. کہاں تک حالات پہنچ گئے, لوگ چپ رہے. کوئی بھی حکمران جو آتا ہے, خواہ نون لیگ کا ہو, پیپل پارٹی کا ہو, تحریک انصاف کا ہو, جو بھی یہاں آیا ہے, اس نے مذہبی معاملات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے. باز نہیں آیا کوئی بھی. اور اپنے آقاؤں کے کہنے پر قادیانیوں کو ہر مقام پر, ہر جگہ پر انہوں نے تحفظ دیا ہے. حالانکہ یہ بڑا سیدھا سیدھا معاملہ ہے. ہمارے آقا آخری نبی ہیں, اب بھی حضور ہی نبی ہیں. بولو, اب بھی رسول پاک ہی نبی ہیں. آپ کے بعد کسی نئے نبی آنے کا کوئی چانسز نہیں, اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہے, اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اور یاد رکھو حکمرانوں اور ججوں اور شیطانوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں, میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں, اور تم بھگت بھی رہے ہو, تم بھگت بھی رہے ہو اور ابھی بھگتو گے بہت کچھ. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ملک کا. دھرنے ہوئے, احتجاج ہوئے, املاک کو آگ لگائی گئیں. کچھ جانیں تو ہمارے سامنے ہیں نا جو گئیں, لیکن بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں آسیہ ملعونہ کے کیس میں نوجوان جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, جن کا پتہ ہی نہیں ہے. کتنے کو مارے گئے, لیکن وہ ملعونہ تمہارے ہاتھوں سے پھر بچ کے نکل گئی. اور پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف, یہ نہیں کہ تم جن کو چھوڑتے ہو یہ جا کے تمہارا کوئی اچھے طریقے سے نام لیتے ہیں, نہیں, وہ ملک کے خلاف بولتے ہیں. چونکہ ان کو باقی چیزوں سے غرض نہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ چبھ رہی ہے چیز غیر ملکی بدماشوں کو, وہ ملک پاکستان ہے, یہ خطہ ہے.
جو گولڈن سپیرو ہے, سونے کی چڑیا ہے, جس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں. ہوا یوں کہ پھر یعنی اس قدر حکومتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں بے غیرتی میں کہوں گا, غیرت مر گئی ان کی, کہ آپ کے صوبے کا گورنر جیل میں آ کے اس عورت کو چھڑوا کے پاس بٹھا کے پریس کانفرنس کر کے 295C کو کالا قانون کہتا ہے, اور خود جو گھر کے ارد گرد کے پہرے دار ہوتے ہیں نا, وہ گھر والے کے حالات سے بڑے واقف ہوتے ہیں. پتہ ہے نا, ایسے نہیں کسی کو شوٹ کر دیا جاتا. غازی ممتاز حسین قادری نے جو سلمان تاثیر کو شوٹ کیا تھا, اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ ایک بہت بڑے ایجنڈے پر کام کر رہا تھا. انہی دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں 295C کے خلاف آپ کی قومی اسمبلی میں پٹیشن دائر ہو چکی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے. غازی ممتاز حسین قادری نے آ کے بند باندھ دیا, سب دم دما کر بھاگ گئے. وہ جس عورت نے پٹیشن دائر کی تھی وہ 5 سال کے لیے شیری رحمان امریکہ بھاگ گئی, یعنی چپ لگ گئی, پھر بولا کوئی نہیں. یہ کردار کس کا تھا؟ یہ غازی ممتاز حسین قادری کا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت تو ایک چنگاری ہے. جب عدالتیں کچھ نہیں کریں گی, حکومتیں اس طرح کی بدماشیاں کریں گی کہ گستاخوں کو اپنے طیاروں میں بٹھا کے اپنے ملک سے فرار کروائیں گی, پھر تم کیا توقع رکھتے ہو, کس چیز کی امید رکھتے ہو کہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری عدالتوں پر اعتبار کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. پھر تم نے بیرونی بدماشوں کے کہنے پر غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دیا. میں خود غازی صاحب کے جنازے میں شریک تھا. اگر یہی مسئلہ ہے کہ جنازے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے نے فیصلہ کر دیا تھا. 5 بازار لیاقت باغ سے نکلتے ہیں, اور وہ میں میٹرو کے پل پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ تا حد نگاہ آخر تک 5 بازاروں میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مخلوق کہاں تک ہے. حالانکہ آپ کا سارا میڈیا چپ تھا, میڈیا پر خبر ہی نہیں تھی, چینل سارے بند تھے, چونکہ یہ تو دجالی ہیں, ان کو تو خبریں چاہیے ہاں جی کہ کسی جگہ کوئی افراتفری پھیلانے والی ہو ملک کے اندر, اس طرح کی خبریں. بالکل ایسے معمولی سی بات ہوتی ہے, مثال کے طور پر کوئی وزیر بوٹ اتار کے اگر سیلاب کے دنوں میں پانی میں اتر جاتا ہے تو سارا میڈیا بھونکتا پھرتا ہے. لیکن غازی ممتاز حسین قادری پر کوئی خبر نہیں دی. سوشل میڈیا سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ میسنجنگ کے ساتھ. میں جا رہا تھا ہم گاڑی میں, تو میں نے دیکھا کہ کچھ 3-4 نوجوان جو ہیں وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے راولپنڈی کی طرف. ہم نے روک کے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈیرہ غازی خان سے جو ہیں وہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اس لیے یہ اس کو اگر تم نے معمولی کیس سمجھا ہوا ہے کہ تم ان کو اسی طرح ڈیل کرو گے جس طرح عام معاملات ہیں, تو یہ تمہاری بھول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا محافظ خود اللہ ہے. بولو خود. پروردگار تو اس حد تک بھی نہیں برداشت کرتا اپنے حبیب کے بارے میں کہ رسول پاک شہنشاہ ایران کو خط بھیجیں اور وہ پڑھ کے حضور کے خط کو پارا پارا کر دے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے خط کو پارا پارا کیا ہے پروردگار نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا ہے. اور جاؤ پتہ کرو وہ رات کا مر چکا ہے. یعنی پروردگار اپنے حبیب کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. کیا اس نے
حضور کی طرف انگلی اٹھانے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھانے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے؟ کہا ہے یا نہیں کہا؟ اس لیے اس کو عام شے نہ سمجھو، میں بار بار آپ کو شعور دلا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں صف در صف سینکڑوں بلکہ ہزاروں اور کروڑوں عاشقان رسول کھڑے ہیں۔ یہ حضور کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، یہ امت بھانج نہیں ہے۔ یہ بھی ہوا رمشا مسیح کا کیس قرآن پاک جلانے کے بارے میں چلا، آسیہ ملعونہ کے بعد سزائے موت کی سزا عدالتیں دیتی ہیں، سناتی ہیں، ہاں جی، لیکن آج تک کسی کو 295 کے تحت سزا نہیں ہوئی، لیکن شور بڑا ڈالا ہوا ہے، اس کو ختم کرو جی، اس کو ملک سے ختم کرو۔ اسی شک نے تو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، تحفظ دیا ہوا ہے۔ اچھا جب یہ قانون نہیں بنا ہوا تھا تب گستاخ بچ گئے تھے؟ بولو، جب 295 نہیں بنا ہوا تھا اس وقت تو غازی علم دین شہید کو نہیں پتا تھا کہ 295 بنا ہے کہ نہیں، یہ تو ضیاء دور میں بنا ہے نا۔ وہ بولو نا بھائی، 295 کا جو قانون ہے یہ 2-3-4 شکے ہیں، 295A، 295B، 295C، اسی طرح 298A اور B۔ اس میں مذہبی کتابوں کا تحفظ، مزارات کا تحفظ، بزرگوں کا تحفظ، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کرنے کا تحفظ، کسی کی کتاب خواہ کتنی ہی وہ کیسی ہی ہو لیکن اس کی توہین کرنے کا تحفظ کہ اس کی توہین نہیں کرنی۔ کوئی بزرگ ہے وہ خواہ اس کا مذہب ریویلڈ نالج پر بیس کرتا ہے یا نہیں کرتا، علم بالوحی پر مشتمل ہے یا نہیں۔ بابا گرو نانک ہے، ہاں جی، سکھوں کا بڑا ہے، آپ قانوناً اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی نا میری بات کی؟ قانون کے لحاظ سے تو جب یہ قانون نہیں بنا تھا بابا تب گستاخ اور بے ادب بچ گئے تھے؟ بولو نا۔ اس وقت تو ہر طرف اس وقت اب تو ہمارے سامنے مسلمان حکمران ہیں، ٹاؤٹ، یعنی بیرونی حکومتوں کے ٹاؤٹ ہمارے سامنے مسلمان۔ جس وقت غازی علم الدین شہید نے یہ اقدام کیا تھا اس وقت تو اس کو موت سامنے نظر آ رہی تھی، پتا تھا کہ قانون ہے ہی کوئی نہیں، سیدھی سیدھی موت ہے، سیدھی سیدھی پھانسی ہے۔ اور غازی علم الدین شہید کا وہ بیان سنہری حروف سے آج بھی لکھے جانے کے قابل ہے کہ جس وقت غازی علم الدین شہید عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو وہ جج تھا انگریز، اس نے کہا کہ آپ کو عدالت کے آداب معلوم نہیں، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں توہین عدالت پر اتنے سیکھ پا ہو گئے ہو، ہاں جی، میں نے توہین عدالت کی ہے تو اتنا غصہ، تو جس نے توہین رسالت کی ہے اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ پھر پاکستان جیسے ملک میں جو بنا ہی حضور کے نام پر ہے، ہاں جی، پاکستان کے اندر سے حضور کو نکال دیا جائے تو یہ تو پاکستان ہی باقی نہیں رہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب جو کیس ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ قسم کا ہے، یہ جو پشاور عدالت میں واقع ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی پتہ نہیں یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پچھلے واقعات جتنے بھی تھے، آسیہ ملعونہ کا تھا یا دیگر تھا، تو جب پہلے بے ادبی اور گستاخی کر لیتے ہیں پھر عدالتوں میں جا کے لیٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پروو ہوا نہیں اور بس یہ مگر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو کیس ہے، یہ پشاور کیس والا جو ہے، یہ اصلاً 2014 کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ جو طاہر نسیم قذاب جس کو قتل کیا ہے غازی فیصل نے، یہ 2014 کا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ امریکن شہری ہے پاکستان کا، وہاں کی اس کو سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے۔ وہاں سے یہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو تھا، آئے دن۔ اچھا مجھے اب پتہ چلا ہے، میں کئی سال پہلے میں نے خود بھی اس کی ایک گفتگو سنی،
وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی غالباً 2016 کی بات ہے. تو جب یہ مرا ہے تب اس کی شکل دیکھی, تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے. 2014 کا یہ معاملہ چل رہا تھا, مختلف سوشل میڈیا پر یہ ایکٹیو تھا, انٹرویوز دینا اور لوگوں کو کیپچر کرنا. بڑے سارے بدماش سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں, ایک نہیں. بیرون ملک بیٹھ جاتے ہیں اس وقت, چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, دیگر پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں, اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے بکتے جاتے ہیں. چونکہ حدود کار کوئی نہیں نہ رہی. پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا, پہلے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. اب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لنک میں کوئی 5,000 10,000 بندہ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے, اور اتنا پتہ ہے کوئی نہیں. اب اس کے ساتھ ایک لڑکا, ایک آدمی اٹیچ ہوا جس کا نام تھا اویس ملک. اس نے اس کی گفتگو ساتھ ہی جو کی وہ ریکارڈ کر لی. تو 2018 تک اس نے ویڈیوز اور دیگر سارا ریکارڈ سیشن کورٹ میں پیش کر کے پشاور میں, تو اس نے اس کی گستاخی جو ہے وہ ثابت کر دی. تو عدالت نے یہ سمجھداری کی کہ وہ خاموش رہے, چونکہ یہ یہاں تھا ہی نہیں. یوں ہی یہ آیا, اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس سے پوچھا تو جس جج نے پوچھا تو یہ بدماش جو قتل ہوا ہے یہ جج کو کہتا ہے میں نبی ہوں, تو میرے اوپر ایمان لے آ. وہ جو سپاہی ہیں جو اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ, میں مہدی ہوں, میں آخری نبی ہوں. یعنی یہ باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں. بچے جان رہے ہیں یا نہیں؟ سنی ہے یا نہیں سنی بھائی؟ اب تو اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں. اور پاکستان کی عدالتوں کا حساب لگائیں, 2.5 سال سے یہ معاملہ لٹکایا ہوا ہے. 2.5 سال سے. بھائی اتنا واضح قسم کا گستاخ اور بے ادب ہو, اور پھر تم کہتے ہو کہ جی ثبوت نہیں. اب تو وہ ثبوت وہ تو تمہیں خود کہہ رہا ہے, جج کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آ. وہ تو ان سپاہیوں کو کہہ رہا ہے, بلکہ وکیل جو اس کے سامنے آئے پہلے کیسز کے اندر, ان کو کہتا ہے کہ تم ایسے ہی میرے خلاف لڑ رہے ہو, تمہیں تو مجھ پر ایمان لانا چاہیے, میں نبی ہوں. یعنی عدالت کے اندر اس طرح کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال سے اس کیس کو پرولانگ کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے کہ کوئی عاشق رسول اٹھے اور اس کا خاتمہ کر دے. اس لیے تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو کرسیوں پر؟ بھائی کس لیے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں تم نے؟ اگر تم نے تحفظ ناموس رسالت بھی نہیں کرنا اے ججو, تو پھر تم نے اس ملک میں کرنا کیا ہے؟ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی تمہارے سامنے وہ بونک رہا ہے, تمہارے سامنے بکواس کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے, تو پھر کہتے ہیں جی ماورائے عدالت قتل کر دیا. ہاں جی, عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں دیا, قتل کر لیا. یعنی تمہاری ماں کو کوئی گالیاں دے گا تو تم سب سے پہلے جو ہے وہ تھانے جاؤ گے. بولو نا. اور بھائی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو کوئی گالیاں دے گا تو ٹھہرو بھائی, تم چونکہ میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا, میں پہلے تھانے جاتا ہوں. یہ معاملہ ہوتا ہے؟ وہ بولو بھائی اس طرح ہوتا ہے. تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے, یہ تو چھوٹی چیز ہے اس سے جو میں بات کر رہا ہوں, بہت چھوٹی ہے. یہ تو تمہارا ایک رشتہ ہے. ان سب رشتوں کو رسول پاک کے رشتے پر قربان کیا جا سکتا ہے. تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بیٹوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرو. ہاں جی, اور معمولی کیس سمجھا ہوا ہے, جب مرضی. اور خاص طور پر اس میں کہوں گا حکومتیں اس میں انوالو ہیں, ملوث ہیں, اور یہی اسی لیے تمہیں ہر جگہ سے چھتر پڑ رہے. کوئی عزت نہیں تمہاری, کوئی وقت نہیں. ایک معاملہ چھیڑتے ہو تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, دوسرا معاملہ چھیڑتے ہو تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ سب ملے ہوئے ہیں. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ملک پاکستان کے اندر اپنے آقا کے خلاف کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. تم نے اس کو ایسے معمولی سا بات سمجھا ہوا ہے کہ یہ معمولی سی چیز ہے. ایسے نہیں ہے, ہوش کرو.
تم تقریریں کرتے پھرتے ہو. ہمارا جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ تقریریں کرتا تھا کہ میں آؤں گا اور عدالتی نظام ٹھیک کروں گا, عدالتی نظام ٹھیک کروں گا. عدالتیں تو اسی طرح کر رہی ہیں. کیا نظام ٹھیک کیا تم نے؟ بلکہ ہم تو آئے دن زیادہ سے زیادہ بھگت رہے, ہر لحاظ سے بھگت رہے. اس لیے میں پھر یہی کہوں گا, ماورائے عدالت جو قتل ہوتے ہیں اس کی ذمہ دار حکومت ہے. بولو ہے یا نہیں؟ ہمارا عدالتی نظام ہے, ہمارے ججز ہیں جو بک جاتے ہیں, جو بک جاتے ہیں. تو ہمارے پھر بچوں کو حکمرانوں پر اور ججوں پر شک پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں, خود ہی کر لو جو کرنا ہے.